اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات پر محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی، سامعین محترم، آپ کی خدمت میں جو کہ اس عظیم مہینے میں، بابرکت مہینے میں، کہ جس میں کوئی چیز بے حساب و کتاب نہیں ہوتی، ہر چیز کسی حساب و کتاب کے ساتھ پیش آتی ہے. جیسے ہم اس بات کو بہترین طور پر تب ریئلائز کرتے ہیں جب ایسے سفر پہ جاتے ہیں جس میں ہمارا مقصد صرف پروردگار متعال ہوتا ہے. اگر حج پہ جاتے ہیں، البتہ کاروان سالار بن کے نہیں بلکہ ایک بہت ہی عام حاجی بن کے، خاص کر کے اگر ہمارا پہلا حج ہو، پہلا عمرہ ہو، پہلی زیارت ہو اربعین کی امام حسین علیہ السلام کی، تو جس چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس وقت اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پیور کر لیا ہوتا ہے، تو ہمارا یہ مشاہدہ باقاعدہ ہمیں بتاتا ہے قدم قدم پر کہ کس طرح ہر چیز پروردگار متعال نے ہمارے لیے پلان کی ہے اور کوئی چیز رینڈم پیش نہیں آ رہی ہے. تو بابرکت مکانوں میں جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف وہاں تک یہ معاملہ ہو، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر ایک قدم پر اس کا زمان اور اس کا مکان اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دے رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز کسی حساب و کتاب کے حوالے سے پیش آ رہی ہوتی ہے. یہ انسان کے اوپر ہے کہ کتنا ان چیزوں کو آبزرو کر سکے. ماہ مبارک رمضان جیسے موقع پر جب دل صاف ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اور بھی غور سے دیکھیں کہ پروردگار متعال ہر مختلف سرکمسٹانسز میں ہمیں کیا تربیت دینا چاہ رہا ہے، ہم سے کس طرح ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کے بندگی کے راستوں میں آگے بڑھیں. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. دعا افتتاح میں دوبارہ سے ہم مدح و ثنا کی مرحلے میں داخل ہوئے تھے. عرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ الحمدللہ خالق الخلق، حمد ہے اس اللہ کی جو تمام مخلوقوں کا خالق ہے، باسط الرزق، گشادگی کرنے والا ہے سب کی رزق میں، فالق الاصباح، صبح کو رات کے اندھیرے سے باہر نکالنے والا ہے، البتہ رات کو چیر کر، دل جلال والاکرام، جلال اور کرامت والا ہے، والفضل والانعام، بہت فضل کرنے والا اور بہت بخششیں کرنے والا ہے. الحمدللہ الذی بعد فلا یرا، یہ وہ ذات ہے کہ جو اتنا دور ہے ہم سے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وقرب فشہد النجوى، لیکن اتنا قریب بھی ہے ہم سے کہ ہماری دل کے اندر جو نجوہ ہوتی ہے، جو ہم شاید گفتگو کو ہم نے اپنے ذہن میں بھی آغاز نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کو وہ ہماری دل کی باتیں پتہ ہوتی ہیں. تبارک و تعالی، مبارک ہے یہ ذات، سب سے بڑی ہے یہ ذات. ہم بھی اس ذات کا حمد بجا لاتے ہیں اور اس کے حمد بجا لانے میں اس کے بہترین بندوں پر درود و سلام پڑھتے ہیں. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی، ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہمارے سامنے آئے. البتہ جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا ہوتا ہے، میرے جیسے صرف وہ دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے، ان کے لیے پیس کا ماحول جو ہوتا ہے، اسٹیبلٹی کا ماحول سرپرائزنگ ہوتا ہے اور عجیب ہوتا ہے کہ اتنی وحشی دنیا جو ہے وہ پیس اور اسٹیبلٹی کیسے رکھ رہی ہے اپنے اندر. ان کے لیے یہ سوال ہوتا ہے. اور جب اس طرح سے دنیا کا حقیقی چہرہ سامنے آتا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی پیچھے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے دنیا کے اوپر جو ایک طاقت ہے جس نے قابو کیا ہے اس کا ایک وحشیانہ چہرہ ہے، تو ان کو اپنے ایمان کے تازہ ہونے کے باعث ایک سکون ملتا ہے. اب دیکھیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 40 سال پہلے ایسی گفتگو میں فرمائی ہے کہ اب وہ کینیڈا کا پی ایم جب آیا تھا ڈاووس کے فورم پر جو ٹرمپ نے ہوسٹ کیا تھا، تو اس کی آپ سپیچ سنیں
میں ایک جگہ اور لیکچر دے رہا تھا, میں نے اس کی اسپیچ کا ایک حصہ لکھا تھا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس کی اسپیچ لکھنے کی خواہش ہو رہی ہے, لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس نے کوئی راہبر معظم یا امام خمینی کی اسپیچ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کو دی اور اس کو کہا کہ میرے لیے بنا کے اس کو دو, اور اس نے وہی پڑھنا شروع کر دی. وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی زبان سے وہ کہتا ہے کہ کمزور لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور اب جو ظالم ہے ان کی جو مرضی آ رہی وہ کر رہے ہیں. یہ وہ شرابی ہے, کبابی ہے, جو خود ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, آج اس کی جب پٹائی ہو رہی ہے تو وہ اس طریقے سے چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے, لیکن جو پروردگار متعال کے نور سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں انہیں واضح طور پر پتا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار متعال اس کتاب سے ان کی ہدایت کرتا ہے. چلیں قرآن مجید کی طرف. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب گفتگو کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں دنیا کے زندگی کے حوالے سے, تو يُعْجِبُكَ, وہ آپ کو سرپرائز کر دیتے ہیں, اور آپ اتنے ان کی گفتگو سے امپریس اور اس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے طور طریقے چینج کرنے لگتے ہیں, اپنے اندر شک کرنے لگتے ہیں, اپنے کسٹمز کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں, ہم اپنے آپ کو برا سمجھنے لگتے ہیں, اور وہ ہمارے سامنے جو ہے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ حتیٰ ایسے بھی جملے ہمارے استعمال کیے جاتے ہیں کہ مسلمان تو ہم ہیں لیکن اسلام ان کے یہاں پر ہے. مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی اگر اس کو غور سے دیکھے تو اس کا مطلب جو شخص جملہ کہہ رہا ہے شاید اس کو ابھی تک اسلام نہیں سمجھ میں آیا. ہم نہیں کہہ رہے کہ اسلام یہاں پر ہے, لیکن اگر وہاں پر بھی اسلام ہے تو پھر کہیں بھی اسلام نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی اس عجیب و غریب و عظیم آیت میں تربیت کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ, انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جب وہ گفتگو کریں گے تو تم ان کے زندگی کے ویلیوز اور مورلز کے حوالے سے سرپرائز ہو جاؤ گے. وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں ایسی گفتگو کرو گے کہ تم اپنے اسلامی حقوق کے حوالے سے شک کرنا شروع ہو جاؤ گے. انسانوں کے حقوق کے بارے میں ایسی گفتگو کریں گے کہ تم کہو گے واہ واہ, کاش ہمارے یہاں بھی ممبر سے ایسی گفتگو ہو تو اور بھی لوگ اسلام کی طرف ہدایت پائیں گے. جب وہ جانوروں کے بارے میں گفتگو کریں گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے کہ ہمارے اسلام میں تو اس کے حوالے سے کچھ ہے ہی نہیں, ان کو دیکھو کتنی خوبصورت گفتگو کرتے. کیڑوں مکوڑوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے, جس چیز کے بارے میں, انوائرمنٹ کے بارے میں جب اپنا منہ کھولیں گے فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کے بارے میں, یعجبک قولہم, تم پریشان ہو جاؤ گے. پریشان ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ دل میں آرزو ہوگی کاش ہم بھی وہاں پر جا کے رہیں. اپنی جو پروردگار متعال نے نعمتیں ہاتھ میں دی ہیں وہ بری لگنے لگیں گی. جب ان کی موویز دیکھو گے, لائف سٹائل دیکھو گے, لائف سٹینڈرڈ دیکھو گے, جو چیز وہ تمہیں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے وہ دیکھو گے, تو اپنی چیزیں جو تمہارے ہاتھ میں وہ بری لگنے لگیں گی. وہ لوگ امپریسو لگیں گے, ان کے اقدار کو اپنانا شروع ہو جاؤ گے, برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع ہو جاؤ گے. کھلی کھلی بات کر رہا ہوں, شرم کی بات نہیں ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں. دیکھیں اگر برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا, گفتگو ہو سکتی ہے اس کے اوپر. میں نے اپنے بیٹے سے تو کہا تھا, اب وہ تو ٹھیک سے سمجھ گیا, اور باقی بھی کچھ لوگوں سے کہا تو وہ سمجھ گئے. برتھ ڈے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک ایسکیلیٹر پہ نیچے کھڑے ہو اور پھر آپ کو وہ ایسکیلیٹر اوپر لے آئے اور میں تالی بجاؤں. میں اپنے بیٹے کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے تالی بجاؤں گی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بڑا کام کیا آپ نے, تو آپ امبیرسڈ ہو گے, آپ خوش ہو گے. اس نے کہا میں تو امبیرسڈ ہوں گا, ظاہر ہے کہ what is this that you're doing in front of everyone. So I was like, how is your birthday anything different than this? تمہاری برتھ ڈے پہ you are standing on a piece of rock, آپ ایک کرے ارض کے ایک پتھر کے ٹکڑے پہ کھڑے ہوئے, یہ گھومتا ہے واپس آتا ہے سورج کے گرد, آپ کے لیے جو ہے وہ جشن بنایا جا رہا ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ برتھ ڈے سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. تو اگر اس طریقے سے زندگی کا ایک سال کم ہونا سیلیبریشن کا باعث ہے, تو سب سے بڑی سیلیبریشن تو موت کے وقت ہونی چاہیے. بہرحال سخت باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ایسا ہے کہ شاید اس وقت کچھ باتیں سمجھ میں کریں, برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں, سب کو ان کی برتھ ڈے مبارک ہو. جن کی آج برتھ ڈے ان کو آج مبارک ہو, جن کی کل آنے والی ان کو کل مبارک ہو, اور جن کی گزر چکی ان کو پچھلی برتھ ڈے مبارک ہو. سب کو سب کی سالگرہ مبارک. بات یہ کہ ہم نے ان کے اقدار اپنانا شروع کیے. ہمارے پاس ریزن نہیں تھا کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا, ہم نے صرف نقل میں ان سے امپریس ہو کے ان کے راستے کو فالو کیا. ہیلووین پہ ہم نے اپنی کلچر میں تبدیلیاں لائی, اپنی شادیوں میں اور مبارک کسٹمز میں ہم نے ان کے طرف سے تبدیلیاں لائی, بزنسز میں ہم نے ان کا رول ماڈل اپنایا. کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کیونکہ تربیت ہمیں حاصل نہیں ہوئی تھی قرآن مجید سے
کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب لائف سٹائل اور دنیا کے بارے میں گفتگو کریں گے تو تم سرپرائز ہو جاؤ گے. اور ان کی کیا خصوصیت ہے؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. یہی لوگ جب گفتگو کریں گے تو تم سوال کرو گے کہ نہیں میں تو اللہ کا چاہنے والا ہوں, میں تو رسول کا چاہنے والا ہوں, میں ان کا کیوں فالو کروں؟ ایک دم سے آواز آئے گی کہ پروردگار متعال کی ان کی طرف سے گفتگو ہو رہی ہے, اللہ کی بارے میں ان کی طرف سے گفتگو ہو رہی ہے. اب وہ اللہ کے بارے میں بھی ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم امپریس ہو جائیں گے. ان کی کرنسی بلز پہ آپ دیکھیں تو لکھا ہوگا ان گاڈ وی ٹرسٹ. اللہ کو گواہ بناتے نا اپنے کاموں پر. قرآن مجید ہمیں بتا رہا تھا, عرصہ دراز سے ہمیں بتا رہا تھا, لیکن کیونکہ غفلت ہے اسی لیے آگے بڑھتے گئے ہم. یا ان کے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظر آئے گا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اپنے دلوں کے راز پر اللہ سبحانہ وتعالی کو گواہ ٹھہراتے ہیں. بس زندگی کے حوالے سے انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ ہم سرپرائز ہو گئے, ان سے جو ہے وہ ان کے پیچھے ہم جو ہے وہ چل پڑے, ان سے ہم امپریس ہو گئے. اور پھر جب انہوں نے خداوند متعال کی گفتگو کی تو ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ کے بارے میں بھی تو ان کی باتیں کتنی اچھی ہیں, ہر کسی کو وہ اپنی عبادت کرنے دیتے ہیں, ہر کسی کو اپنی کام کی پریکٹس کرنے دیتے ہیں. کیوں نہ ہم اپنے ملک چھوڑ کے جائیں, اپنے ملک کو ویران کر کے ان کا ملک بنائیں, اپنے یہاں محنت نہ کریں وہاں محنت کریں. گئے, اب واپس بھی آ رہے ہیں الحمدللہ, پتہ بھی چلا ہے تو واپس بھی آ رہے ہیں. البتہ یہاں پہ واپس نہیں آ رہے, ایران میں ہر ہفتے اس جنگ کے حالات میں کوئی نئی فیملی آتی تھی امریکہ سے بھاگتے بھاگتے کہ بھائی ہمیں بچا لو. جو کچھ یہاں پر ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ امریکہ میں ہو رہا ہے, سویڈن میں ہو رہا ہے, ناروے میں ہو رہا ہے, جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے, وہ یہاں جو ہو وہ وہاں سے بہتر ہے. بہرحال وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے گواہی دے رہا ہے, کہہ رہا ہے یاد رکھنا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. امپریس ہو گئے, ان کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنا لیا, ان کی طرح کپڑے پہننے لگے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ان کی طرح گفتگو کرنے لگے, ان کے سٹائل میں چلنے لگے, ان کے سٹائل میں اپنی زندگیاں, گھر, ہر چیز تم نے بنا لی, ایجوکیشن سسٹم, ہر چیز میں تم ان کے پیچھے روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جس ہجرت کو میں نے دین کو سنبھالنے کے لیے رکھا تھا تم ان کی طرف چلے گئے یہ سمجھ کے کہ یہ دین دیں گے کیونکہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ. لیکن یاد رکھو وہو الد الخصام. کیوں؟ کیونکہ وَإِذَا تَوَلَّا, اب جب انہوں نے ہمارا کانفیڈنس گین کر لیا, جب انہوں نے ہمیں امپریس کر لیا, جب ہم ان سے پوری طرح سے متاثر ہو گئے, وَإِذَا تَوَلَّا, اب یہ مڑیں گے, کیا کریں گے؟ سعى فی الارض. ہماری ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ یہ دنیا کو بہتر جگہ بنائیں گے, کاش ہمارے ملک بھی ان کے ملک کی طرح. ہم نے ان کے ان اقدار کے بارے میں اپنے ملک میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ بھائی دیکھو ان کی طرح ہمیں بھی ہونا چاہیے, انسانی حقوق کے خیالات, حقوق نسوان, یہ وہ, یہ سب اپنی جگہ پہ بہت مبارک حقوق ہیں, لیکن کوئی قرآن مجید کے علاوہ ان حقوق کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ کس کی, ہر شے کی اس دنیا میں ایک ٹیمپرری اوقات ہے, اور ٹیمپرری چیزیں ہمارے مورلز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ آج وہ ہے کل وہ نہیں ہے. جو ایک ذات ہمارے لیے اخلاقی مورلز کو ڈیفائن کر سکتی ہے وہ عقلی لحاظ سے ہونی ہی ہوئی چاہیے کہ جو ازل سے ہو ابد تک, تاکہ اس کے ذات کے برکت کے باعث یہ اقدار بھی کبھی تبدیل نہ ہو. لیکن کیا ہوا؟ وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ, جب انہوں نے کانفیڈنس گین کر لیا, دیکھا کہ اب لوگ جوگ در جوگ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون وَرَأَيْتَ النَّاسَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوج در فوج اللہ کے دین کی طرف داخل ہو رہے ہیں. یہاں پہ برعکس بات پیش آئی, فوج در فوج لوگ جب اس طرف جانے لگے, يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, تو انہوں نے کیا کیا؟ سعى فِي الْأَرْضِ, انہوں نے زمین میں اپنی پوری محنت کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ ہم پر قابض ہو گئے, ہماری زندگیوں پر بھی اپنے آپ کو قابض کیا, لائف سٹائل پہ بھی. سپرمین کو ہم بچے کی ٹی شرٹس پہ, میرے بھی بیٹے کی ٹی شرٹس پہ اسپائڈر مین بنا ہوتا ہے, ہمارے بچوں کی ٹی شرٹ پہ سپر مین بنے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جب انہوں نے ہماری زندگیوں کے ساتھ ایسے گھول ملا دیا کہ ہم پھر پورے کے پورے ان کی طرح بن گئے. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. اب ان کی پوری محنت اس زمین میں اس لیے تھی کہ یہ اس میں فساد پیدا کریں, ہر لحاظ سے فساد, اخلاقی فساد پیدا کریں. آپ پوچھیں ان ماں باپ سے جو ویسٹ میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں اپنے بچوں کے ان مسائل کو قابو کرنے کے لیے پریشانی ہوتی ہے.
یہ انسانیت ہے. آپ پوچھیں بچوں کو آ کر لے جاتے ہیں. امریکہ میں ہمارے اپنے دوست ہیں کہ جن کے گھر پر آ گئے تھے, انقلابی دوست تھے, بچوں کو انہوں نے کچھ سکھانا چاہا, ان کے گھر پہ آ کے انٹروگیشن شروع کر دی. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, جب یہ اپنا اعتماد پوری طرح مسلط کر کے جاتے ہیں, اب یہ دنیا میں ان کا کام ہوتا ہے کہ صرف فساد کریں, ہر جگہ فساد کریں. پچھلے سال 2 لاکھ لوگوں کو ویسے ہی ذبح کر دیا, عراق میں لوگوں کو مارا, افغانستان میں لوگوں کو مارا, دوسری جگہوں پہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا, ان کو مارنا, ان کو اپنے انڈر کسی نہ کسی طرح لا کر ان پر ظلم کرنا. لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, زمین میں تباہی کرتے ہیں, کھیتی باڑی میں خرابی کرتے ہیں, اور نسلوں کو تباہ کرتے ہیں, نسل کشیاں انجام دیتے ہیں. ان کو کوئی اس بات میں تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ کچھ ایسا کام کرے کہ پوری کی پوری نسل ایک جگہ کی تباہ ہو جائے. کبھی ہیروشیما ناگازاکی میں ایسا ایٹم بم پھینکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. کبھی فلسطین میں وہ ایٹراسٹیز کرتے ہیں کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور دنیا کی تاریخ ان کی ان ایٹراسٹیز سے بھری ہوئی ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نسلوں کو تباہ کرنا. اور اگر فزیکلی ان کو قتل نہ کر سکے, نسلوں کو تباہ نہ کر سکے اپنے مفادات کے چکر میں, تو اسپرچولی مینٹلی پوائزن کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیتے, کچھ نہیں چھوڑتے نسلوں کا. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ پہلے سے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں. دیکھیں نا, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی پوری جو ٹیم تھی وہ انبیاء میں سے تو کہیں سے نہیں تھے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے جیسے نارمل بندے تھے. پھر کیسے ان کے اندر اتنی زیادہ شناخت تھی؟ ہم نے تو حتیٰ ایسے انقلابیوں کو بھی دیکھا کہ جو انقلابی ہوتے ہوئے امریکہ کے دشمن ہوتے ہوئے بھی جا کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے. تو اس کا مطلب نہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ تھے وہ سب کے سب مخلص اور پرخلوص امریکی تھے, انقلابی تھے. نہیں, بہت سارے میں سے شعور کے ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی, یہ شعور کہاں سے آیا؟ کوئی دوسرا راستہ نہیں اس شعور کو حاصل کرنے کا مگر قرآن مجید کے لحاظ سے, مگر قرآن مجید کے ذریعے اس شعور کو حاصل کرنا. اور یہ ہم بتاتے جائیں گے اور لوگ سنتے جائیں گے, لیکن پتہ ان کو صرف تب چلے گا کہ جب اس کی طرف آگے بڑھیں گے. اور نسلیں ہماری جب قرآن مجید کے ساتھ آشنا ہوں گی تو شاید وہ کہیں گی کہ ہمارے ماں باپ اور باپ دادا کس راستے پر جاتے تھے, اللہ ان کو معاف کرے. کیا ہوا؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, their highest effort, پوری ان کی کوشش اس میں تھی کہ زمین میں کسی نہ کسی طرح فساد پھیلائیں, اس میں کھیتی باڑی کو, کھانے پینے کے نظام کو, اقتصاد کے نظام کو تباہ کریں اور نسلوں کو تباہ کریں. واللہ لا يحب الفساد. دیکھو ایک چیز میں اللہ تمہیں بتا دیتا ہوں, آپ شاید پریشان ہو, میں پریشان ہوں گا, اللہ سے پوچھوں گا اللہ میں پتہ کیسے کروں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی گفتگو کریں گے, امپریس بھی میں ہو جاؤں گا, تو مجھے پتہ کیسے چلے گی یہ ہے کون؟ کیا پتہ میں کسی غلط کی پیروی کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہے, دیکھو کون ان میں سے فساد کرتا ہے اور کون اصلاح کے پیچھے حقیقتاً آگے بڑھتا ہے. کون ہے کہ جس نے ایک ملک کے گرد تمام اپنی بیسز بنائی ہوئی ہیں اور ایک ملک پہ ایٹم بم کا حملہ کیا ہوا ہے اور اصلاح اور صلح اور نوبل پیس پرائز کی گفتگو کر رہا ہے, اور کون ہے کہ جس کے پاس تمام فرصتیں ہوتے ہوئے ایک فتوے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر و ناظر جان کے اپنے آپ کو روکا ہوا اس سے کہ نیوکلیئر ویپنز کی طرف جائے؟ کون ہے؟ آپ بتائیں نا, مصلح کون ہے, مفسد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ دیا. تو واللہ لا يحب الفساد, جس کو تم فساد کریٹ کرتے ہوئے دیکھو گے نا, اور اگر وہ اللہ کی گفتگو کرے اور وہ بہت خوبصورت خوبصورت پیاری پیاری باتیں کرے, سوٹ پینٹ پہن کے, پرفیوم لگا کے, تو یاد رکھنا کہ یہ وہی ہے جو تم پر مسلط ہو کر پھر جب اس کو اتھارٹی مل جائے گی, جب اس کو پاور مل جائے گا, تو وہ اس نے یہی کرنا ہے کہ جو ابھی کر رہے ہیں. اور ہم سب اس کی گرفت میں. ایسے نہیں کہ ایران اور صرف اس وقت UAE کے گلف کے تمام جو کنٹریز ہیں وہ اس کی گرفت میں نہیں, کل پاکستان بھی اس میں. ہر یہ فساد پوری زمین, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ, پوری دنیا میں تباہی پھیلائیں گے لوگ. پھر ان سے کہا جاتا ہے جب وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کا خوف کرو, آپ اپنے مورلز پہ کم سے کم پیادہ ہو. آپ نے خود کہا تھا کہ میں الیکٹ ہی اسی لیے ہو رہا ہوں کہ دنیا میں وارز کو ختم کروں. آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کون سی وار شروع کرنے جا رہے ہو؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, اس کا جو ایگو ہے, اس کی جو انانیت اور فرعونیت ہے, وہ اس کو اس گناہ پر
ثابت قدم رکھتی ہے اور اس کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں لینے. یہ قرآن مجید کی آیت کی آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. ایک لفظ بھی اس میں سے یہاں وہاں کا نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اس کا مفہوم ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں. فحسبہ جہنم ولبئس المہاد, ان لوگوں کے لیے جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے, اور جو ان کے ساتھ ہوئے جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے لیے بھی کوئی الگ سے ٹھکانہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کو ایک بہت فیملیئر آیت سنائی دے گی اس کے بعد, کیونکہ حق و باطل کی پہچان کر رہا ہے. اس طرح تربیت کرتا ہے نا قرآن مجید. اگر کوئی 10-15 دفعہ ان آیات کو توجہ کے ساتھ پڑھے تو یہ آیات اس کے اندر تربیت کا باعث بنیں گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لیکن انسانوں میں سے کچھ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے. وہ ہر چیز کو اس لیے نہیں بیچتے, دین کو, دنیا کو, آخرت کو, کتاب کو, ہر چیز کو اس لیے نہیں بیچتے کہ اپنے کچھ دیر کے لیے مفادات حاصل کریں. لیکن یہ مولا علی علیہ السلام کے شان میں لیلۃ المبیت کو یہ آیت نازل ہوئی جب وہ بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوئے تاکہ ان کو بچا سکے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. تم کو اگر پیروی کرنی ہے, اگر امپریس ہونا ہے تو اس شخص سے امپریس ہو جو صرف گفتگو نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, نہیں, عمل کر کے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس دنیا میں رہنا کیسا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور جلد از جلد ان کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. بہرحال ان سرکمسٹانسز کے مطابق میں نے سوچا کہ چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید میں ہر وہ چیز کہ جو ہماری سعادت کے لیے ضروری ہے اور ہماری شقاوت کی باعث بن سکتی ہے وہ موجود ہے. لیکن یہ قرآن مجید ریسیپی بک نہیں ہے. کسی کھانے کی جو ریسیپی کی بک ہوتی ہے اس کو آپ ایک دفعہ لے کے صرف اس ایک پیج کو پڑھ کے کھانا بنا کے کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن یہ قرآن مجید تربیت کی کتاب ہے, انفارمیشن ایز این انسائکلوپیڈیا کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ ویکیپیڈیا کی طرح سرچ کریں تو اس کے اندر سے نہیں. اس کتاب کے ساتھ بار بار رابطہ جوڑنا, اور حق یہ یعنی بندہ پروردگار متعال سے بار بار کنیکٹ کرنے کے بغیر کیسے تربیت ہو سکتا ہے, ممکن کیسا ہے. تو یہ آیت ہمارے سامنے الحمدللہ واضح ہے. خوب سورہ یوسف میں ہم آیت نمبر 24 کو ہم نے ٹچ کیا تھا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, البتہ اس کو ہم نے بیان نہیں کیا آپ کی خدمت میں. یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, اور جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس نے یوسف کو پھنسانا چاہا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, اور تمام فرار کے راستے بند کر دیے. دعاؤں میں بھی یہ تعبیر آتی ہے کہ اے وہ کہ جب مشکلات اور مسائل اپنے عروج پر پہنچتے ہیں تو ایسے دروازے کھولتا ہے کہ جس کو انسانوں کے وائلڈسٹ ڈریمز بھی تصور نہیں کر سکتے تھے, ان کے اوہام بھی اس دروازے تک نہیں. تو دروازہ استعارہ ہے اس چیز کا کہ جس کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے. لہٰذا جب فرمایا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, اس خاتون نے تمام دروازوں کو بند کر دیا, تو ممکن ہے اس بات کا استعارہ ہو کہ تمام فرار کے اور ایکسکیوز کے راستے بند کر دیے. پھر کیا ہوا, یوسف علیہ السلام نے بہت نرم مزاجی کے ساتھ بہت خوبصورت اور ایک نبیانہ انداز میں کہا کہ معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون, میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں جس رب نے مجھے اتنا اچھا رہنے سہنے کا ٹھکانہ دیا, اس کے حق میں خیانت نہیں کر سکتا. اور یہ یاد رکھو جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ آخر میں تباہی اور بربادی ہے. پھر کیا ہوا, اب وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, ماجرا یہ ہوا کہ زلیخا نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی, اور جملے کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں, یوسف بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے مگر یہ کہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا برہان نہ آتا. یعنی زلیخا نے اپنے کام کو انجام دیا, اس نے اپنی پوری ایفرٹ کی,
لیکن یوسف علیہ السلام ایفرٹ نہیں کرتے ہوئے رک گئے. کیوں رک گئے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برہان ان کے سامنے ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی, کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جملے کو ایسے بیان فرمایا. کہہ دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یوسف زلیخا نے اپنی پوری کوشش کی لیکن یوسف علیہ السلام وہاں سے دور ہو گئے. یہ کہنا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, وہی فعل استعمال ہوا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور یوسف بھی آگے بڑھتے اگر نہ دیکھتے اپنے رب کے برہان کو. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر رمضان میں بھوکا ہوں لیکن میرے سامنے کوئی ایسا کھانا لائے جس سے مجھے نفرت ہو اور میں کہوں کہ بھائی مجھے روزہ نہیں کھولنا, تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی نا. بات تو تب ہوئی کہ جو ایسا کھانا جو میرا فیوریٹ کھانا ہے وہ میرے سامنے لایا جائے, میں بھی روزے میں بھوک کے عروج پر ہوں, اب میں کہوں کہ مجھے روزہ نہیں کھولنا. اگر انٹرسٹ ہی نہ ہو تو ڈینائی کرنے کا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یوسف کو وہ بالکل ریپلسو لگ رہی تھی, کسی قسم کا وہ چیز ہی نظر نہیں آئی تھی. نہیں, اگر پروردگار متعال کا برہان نہ ہوتا تو یوسف آگے بڑھ چکے ہوتے. بس ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی چیز کو ریجیکٹ کیا کہ جس کے اندر انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی, لیکن پروردگار متعال کے برہان کو جب دیکھا تو تمام گناہ کے اصلی چہرے ان کے سامنے آ گئے, اور تمام ان ایفرٹس کی جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اس کے فوائد ان کے سامنے آئے. تو وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, اس طرح سے ہم نے چاہا کہ یوسف سے برائی اور فحشا کو, جو کہ برائی سے ایک بڑھ کے لیول ہے, دور کریں. انہو من عبادنا المخلصین, بے شک کہ وہ ہمارے چنے ہوئے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے. کچھ گفتگو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اپنی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہتر ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ برہان کیا تھا. برہان کا مطلب ہوتا ہے ایک دلیل محکم, ایسی دلیل کہ جسے توڑا نہ جا سکے. دیکھیں 2+2=4, اس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. جو بھی کہے کہ یہ غلط ہے اس کے دعویٰ کو ہم فوراً آسانی سے جھٹلا دیں گے. یہ ہے برہان, ایک بہت محکم دلیل کی جسے توڑا نہیں جا سکتا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو برہان نظر آیا کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی چیز کے جانب جانے سے رک گئے کہ اگر یہ برہان نظر نہ آتا تو وہ جاتے, وہ کیا تھا؟ تو تفاسیر میں آپ کو مختلف جواب ملیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب خیالات ذہن میں آئیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. مثلا زلیخا نے اس کمرے میں ایک بت کے اوپر چادر ڈالی. جب بت کے اوپر چادر ڈالی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے بت سے شرماتی ہے, میں اپنے اللہ سے کیسے نہ شرماؤں. ٹھیک ہے, اگر کچھ اور نہ ہو اس کے علاوہ تو شاید انسان پڑھ کے اس پر گزارا کر لے, لیکن ایسی گفتگو جب آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیا ضرور اس سے کوئی عظیم تر بات ہوگی. اتنے لیول پر ممکن نہیں کہ قرآن مجید اس قسم کی گفتگو اس کے باطن میں موجود ہو یا اس کے تھوڑی ڈیپتھ میں موجود ہو. باطن تو صرف اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں. تو دیکھیں اس کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو برہان, کیونکہ ان کی پہلی بھی گفتگو یہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی, جب ایکسپلینیشن دی تو فرمایا انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. یہی تو وہ برہان ہے کہ جس کے بنا پر وہ رک گئے. یعنی ہم نے یوسف کو زندگی کے مختلف مراحل پر اپنی دلائل سے, اپنے وجود کے دلائل سے, برائی کے برے ہونے کے دلائل سے, اچھائی کے اچھے ہونے کے دلائل سے آشنا کیا. یہ تربیت جو یوسف علیہ السلام کے وجود میں آئی عقل و شعور و تفکر و تدبر کے بیس پر, اب جب برائی ان کے سامنے آئی تو ان کے جذبات عقل پر حاوی نہ ہوئے بلکہ عقل نے اس برہان کا سہارا لیا اور اس گناہ کو دور کر دیا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ برائی سے جذبات کے بیسس پہ روکا جاتا ہے, صرف اور صرف جذبات کے بیسس پہ. عقلی اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کو اگر 20 برائیاں سکھائی جائیں کہ جن سے ان کو روکنا ہو لیکن سب کے پیچھے جذباتی دلائل ہو, اس سے بہتر ہے کہ 5 چیزوں سے ان کو روکا جائے جس کے پیچھے عقلی دلیل موجود ہو. کیوں کہ عقلی دلیل, جب انسان عقل سے سمجھ جاتا ہے کہ ایک چیز بری ہے,
امام علیہ السلام کو ایک صحابی نے آ کے سوال کیا, کہا کہ امام کس طرح سے آپ برائی سے اپنا آپ کو روکتے ہیں, دنیا تو اس طرح اپنی طرف کھینچ لے آتی ہے. امام نے فرمایا آؤ میں تمہیں آج پریکٹیکلی بتاتا ہوں, ہمارا کام ہے انسانوں کو ہدایت کرنا. تو وہ لے گئے اپنے گلی کے اس حصے میں جہاں پچھلے زمانے میں وہ سارے سیویج کا پانی اور سب جمع کیا جاتا تھا. کہا یہ دیکھو. صحابی نے کہا امام یہ کہاں آپ لے آئے؟ میں نے کیا سوال پوچھا, آپ یہاں پر لے آئے. امام علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم سوچ بھی سکتے ہو کہ تم اس سے استفادہ کرو گے, اس سے کسی بھی قسم کی فائدہ حاصل کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہا ہمارے لیے بھی گناہ کا برا ہونا اسی طرح واضح ہے جس طرح تم اس سے کبھی سوچتے بھی نہیں ہو کہ نزدیک ہو اور اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤ. ہمارے ذہن میں گناہ کا تصور ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل و شعور کی بنیاد پر پوری طرح سے انسان کو روکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ برہان کیا ہو سکتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بیچ کا جو ریلیشن شپ تھا کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا فوراً اپنے باپ کے پاس گئے اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنے خواب کو اپنے باپ کو بتایا. ہمیں یہاں پہ کیا تربیت ملتی ہے؟ بچوں کو اہمیت دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف بچوں کی باتیں ہم اس وقت سنیں جب وہ ہماری کوئی کام کی بات کر رہے ہوں. خالہ کے گھر سے ہو کیا ہے, خالو کے گھر سے ہو کیا ہے, چاچا کے گھر سے ہو کیا ہے, وہاں پر کوئی بات انہوں نے سنی ہے اور ہمیں پتا کرنا ہے کہ وہ بات کیا ہے. تو اب بچوں کی بات غور سے سننا ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن جب بچہ اپنی کوئی گفتگو کر رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا جس میں اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے, تو اس پر ہم توجہ نہیں دے رہے. سب سے پہلے بچے کی پرورش میں اسے توجہ دینا, اس کو اہمیت دینا ضروری ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ اس کائنات میں میری اپنی ایک ذاتی اہمیت ہے. میں صرف اس لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں کہ دوسرے مجھے اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں تاکہ اسی غلامی کے ذہن سے وہ پرورش پائے. خوب پھر کیا ہوا؟ پھر جب اپنے خواب کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا, میں آپ کو مراحل بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر یہ مورلز کیسے ڈیولپ ہوئے, کیا ان کے اوپر کیسی ان کی تربیت ہوئی کہ جس کے بعد جب ایسا مرحلہ آیا تو جس مرحلے کے پیچھے لوگ جاتے ہیں, چاہتے ہیں ایسی چیزوں کو حاصل کرنا, وہ اس سے اتنا اچھی طریقے سے اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا, وہ تمہارے بارے میں کوئی منصوبہ بنائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, یاد رکھنا جو اصل دشمن انسان کا, جو کھلا ہوا دشمن ہے, وہ شیطان ہے. بچے کو دوسرے بھائیوں کے بارے میں وارن کیا لیکن بدزن نہیں کیا. جو بلیم تھا وہ سارا کے سارا شیطان کے اوپر ڈالا. ہمارے یہاں بھی یہ سبق ہے. اگر فیملی میں کوئی مسائل پیش آتے ہیں, کسی کا بچہ ہمارے بچے کو تنگ کرتا ہے, کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے جس سے ہمارے بیٹے کو اذیت ہوتی ہے, تو اس شخص کے بارے میں ہم نے نفرت نہیں ایجاد کر دینی اپنے بیٹے کے دل میں کہ وہ تو ہے ہی ایسا اور وہ تو انسان ہی ایسا ہے, وہ تو اپنے بھی بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے, اس کے پاس تو اور کوئی نہیں. اس جہت میں بچوں کو یہی اپرچونٹیز ہوتی کہ جس میں بچے کو اس جہت میں گائیڈ کریں کہ جس گائیڈنس سے آگے کی ان کی زندگی خدائی راستے میں سنورنے والی ہے. بیٹا شیطان کبھی کبھار انسانوں کے اوپر آ کے سوار ہو جاتا ہے, تم اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کے رکھو. بس قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. پھر ہم نے پچھلی دفعہ کیونکہ ڈسکس کی تھی اس لیے ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اس طرح تیرا رب تجھے چننے والا ہے, تجھے تعویل احادیث بتانے والا ہے. ان سب مسائل پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح اپنے لائف سے ریلیٹ کریں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبِيكَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہارے لیے خاص مشن کو رکھا ہوا ہے. بچوں کو مشن اورینٹڈ تربیت, یہ نہیں کہ ان 1000 لوگوں کو دیکھو یہ کماتے ہیں, تم نے بھی بڑا ہونا ہے, پڑھنا ہے اور جا کے کمانا ہے. ائمہ علیہ السلام کی تعلیم دیکھیں کتنا فرق کرتی ہیں. جو لوگ وہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں نا اس دنیا میں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کو دکھاتے ہیں کہ ایلون مسک کا تذکرہ کر لیا, جیف بیزوس کا کر لیا, اس کا کر لیا, اس کا کر لیا, کہ یہ تو پتہ ہے جوانی میں اس کے پاس ایک سیب خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے, اور پھر اس نے ایک ایسا ایپل بنایا کہ جو پوری دنیا میں جو ہے وہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے. تو ایک ایسے یہ موٹیویشنل سپیکرز, دنیا میں مشورہ دینے والے, یومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا, جن کی باتوں سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی, پھر ان کا وحشی چہرہ ہمیں نظر آتا ہے
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ غریب تھا, اور آج دیکھو کہ وہ کہاں پہنچ گیا, کتنا بلینئر بن گیا. اہل البیت علیہ السلام بلکہ الٹا بتاتے, کہتے وہ دیکھو نمرود, وہ دیکھو فرعون, وہ کہاں پہ تھا, آج دیکھو کہاں آ گیا. یہ موٹیویشن ہے, موٹیویشن اس دنیا کے لیے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, موٹیویشن اس چیز کے لیے کہ جو جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہونا ہے. کل پتہ نہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. ابھی ایک ہمارے دوست کے بیٹے تھے, اتنے ہٹے کھٹے کڑیل جوان, خدا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. بہترین انسان دیکھ کے انجوائے کرتا تھا کہ اللہ نے کیا برکت سے انہیں نوازا ہے. ایک دن میں ایکسیڈنٹ ہوا, آئی سی یو میں 10 دن سے ہیں. ان کی امید کیا ہوگی اپنے بچے کو دیکھ کے؟ البتہ وہ بہت ماشاءاللہ اچھے ریلیجس انسان تھے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس امتحان سے کامیاب باہر نکالے گا. لیکن امیدیں کیا ہوتی ہے, میرا بچہ بڑا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, ایسی گاڑی خریدے گا, ارب پتی بنے گا, کھرب پتی بنے گا, یہ سارے آرزو ہوتی ہے. ڈیفینس میں بنگلہ لے گا, کینیڈا چلا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ایک چیز ہے کہ جس پر تم کو یقین ہے, ان کا کسی چیز کا یقین نہیں, مرنا قطعی تم کو ہے, اب نہیں تو کل. تیاری کس کی چیز کے لیے کرنی چاہیے؟ جو چیز 100% یقینی ہے اس کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے. اب آپ دیکھیں وہ لوگ جو دبئی میں رہتے تھے, وہ لوگ جو یہاں پہ رہتے تھے, وہاں پہ رہتے تھے, تمام ان کی زندگی اب گرفت میں آ گئی نا. اتنی محنتیں کرنے کے بعد بھی اسی ڈائریکشن میں معاملہ جا رہا ہے جس ڈائریکشن میں اس کا ورسٹ کیس سینیریو موت ہے, اور نہ بھی جائے تو ہونے والی. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گول اورینٹڈ پرورش کی, ان کے والد محترم کے ذریعے, ان کے بھائیوں کے ان مسائل کے ذریعے. حضرت یوسف علیہ السلام کے مورلز کبھی ڈاؤن نہیں ہوئے, کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئی کہ میری کیا زندگی ہے, میرے باپ کو مجھ سے بھی چھین لیا, اور میرے بھائی جن پر سب سے زیادہ مجھے بھروسہ کرنا چاہیے تھا انہی نے مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی. نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور اپنے آپ کو پروردگار متعال کی عبادت کے راستوں میں مضبوط محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تربیت ایسی ہوئی ہے کہ جس کے باعث کوئی زوال نہیں ہے. اگر شہید ہو گئے, اگر مر گئے تو شہید, اور اگر جیے تو غازی والی تربیت ہے. یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کے بنا پر وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا برہان ہمارے بچوں کی زندگی میں وہ تربیت ہونے والی ہے جو ممبر ہو, مجلس ہو, درسگاہ ہو, ماں باپ سے ملے گی, اور خاص کر کے کوئی ایسی تربیت نہیں ملنے والی کہ جو قرآن مجید کے ذریعے نہ ہو. یہ سب تب رنگ لائے گی جب ہمارے بچے قرآن مجید سے مانوس ہوں گے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. دیکھیں یہاں پر ہمت کا علماء تفسیر نے دو طریقے کا معنی کیا ہے. ہمت یعنی ایک تو یہ کہ جس بات کا سوچا تھا اسی کی طرف آگے بڑھنا چاہا, یعنی اپنی ہوا و ہوس کو مٹانے کے لیے زلیخا نے آگے قدم اٹھایا. کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں, یہاں پر مراد یہ نہیں ہے, کیونکہ ہم بہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تصور کر سکتے کہ یوسف علیہ السلام حتیٰ اگر شرط کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے تب بھی اس قدم کو اٹھاتے. تو انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ زلیخا کو جب ریجیکشن حاصل ہوئی یوسف کی طرف سے تو وہ غصے میں آ گئی, غیظ و غضب میں آ گئی. اس نے چاہا کہ یوسف کو اٹیک کرے, اور یوسف بھی اپنے سیلف ڈیفenس میں چاہتے تھے کہ اسے اٹیک کریں, لیکن اللہ کے برہان اور دلیل نے ان کو بچایا کہ اگر تم نے بھی اٹیک کر لیا تو پھر تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا, پھر اس نے تم پر الزام لگانا ہے, جیسے کہ ہوا بھی. اور جب وہ دونوں دروازے کی طرف گئے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے اوپر پوری طرح کا اپنا الزام لگا دیا. تو یہاں پر ہمت بھی و ہم بہا سے یہ مراد ہو سکتی ہے. برہان ربہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اسی تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے کہ جس تھیوری میں مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے سے فائٹ کرنا چاہا ایٹ دی اینڈ, کیونکہ زلیخا غصے میں تھی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا ظاہر ہے اس کے غصے سے اور اس کے فزیکل ابیوز سے. تو بہرحال اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء, سوء سے بھی بچایا, یعنی یہ فزیکل اگریشن سے بھی بچایا, اور فحشا اس بات سے بھی بچایا جس کا پہلے آفر کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو. پھر کیا فرماتا ہے, انہ من عبادنا المخلصین, بے شک جان لو کہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. مخلص ایک لفظ ہے اور مخلص دوسرا لفظ ہے, یہ دونوں مختلف الفاظ ہیں.
اس پر ہم مزید انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. صرف ایک سوال یہاں پر پیش آتا ہے کہ فرق کیا ہے ان دونوں میں. مخلص یعنی وہ کہ جو چنا گیا ہو, اس میں مفعول ہے یعنی جس کو انتخاب کیا گیا ہو. مخلص وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خالص کیا ہو, بس جسے پیوریفائڈ کیا گیا ہو وہ مخلص ہے. جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا ہو وہ ہے مخلص. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ہم نے اس سے سوء اور فحشا کو, برائی کو اس لیے دور کیا کہ یہ ہمارا خالص کیا ہوا بندہ تھا. اکثر لوگ جب ترجمہ پڑھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تو ان کو یہاں پر سوال آتا ہے کہ یہ تو فیورزم ہو گیا. سمجھنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم ایسی چیز اگر منسوب کرتے بھی ہیں تو اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے معاملات سے, بس یہ تو فیورٹزم ہو گیا کہ اگر پروردگار نے خود ہی اس بندے کو اپنے لیے انتخاب کیا اور خود ہی چنا, اس میں مفعول جو استعمال ہوا ہے, تو پھر اس میں اس کی اپنی کیا خاص بات ہے کہ وہ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچائے یا نہ بچائے. پھر اگر ہم بھی اللہ کی طرف سے چنے گئے ہوتے تو ہم بھی اپنے آپ کو بچا سکتے. یہ انشاءاللہ کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, اس سوال کو انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے جواب کو, اور اس وقت کے لیے اس سوال کو آپ کے ذہن میں رہنے دیتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے اوپر کوئی جستجو کریں, سرچ کریں, اور سوالات کبھی کبھار جو ہے نا وہ جواب سے کئی گنا زیادہ ویلیوبل ہوتے ہیں اور ان کا فائدہ جواب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ سوال جو ہے وہ ذہن کو اس اسٹیگننٹ حالت سے باہر نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے ذہن مزید آگے بڑھتا ہے اور اس کے اندر گنجائش آتی ہے تفکر اور تدبر کرنے کی. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, پروردگارا تو نظام جمہوریہ اسلامی ایران کی حمایت فرما. پروردگارا یہ جمہوریہ اسلامی ہمارا وطن نہیں ہے, لیکن اس کے ہم پر, ہماری نسلوں پر بڑے احسانات ہیں. اگر آج میں قرآن مجید سے آشنا ہوں, میری نسل قرآن مجید سے آشنا ہے, آپ اگر قرآن مجید سے آشنا ہے, واقعاً اس میں آپ اس بات کو جانیں کہ یہ تمام انقلاب اسلامی ایران کا احسان ہے. پروردگارا تو جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح اس انقلاب کی حفاظت فرما, تو رہبر معظم کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمیں نا امید ہونے سے بچا لے. پروردگارا ہم تیرے در پر حاجت لے کے آئے ان عظیم راتوں میں, تو ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹانا. پروردگارا قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں سیریس ہونے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے نور سے ہمارے ذہن کو جگا دے. قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو شفا دے. قرآن مجید کے نور سے ہماری نسلوں کو سنوار لے. اہل بیت علیہم السلام کی برکتوں سے ہمیں اس دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے نواز. پروردگارا پھر سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو تیرے راستے میں پوری طرح جہاد کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وَلَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کسی سستی کا شکار نہیں ہوتے, کسی ملامت کا شکار نہیں ہوتے, تو ان کی تائید فرما. پروردگارا ہم ان میں سے نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں ان میں سے قرار پائیں, تو ہماری مدد کر کے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. پروردگارا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے, ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پر محمد و آل محمد.